السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جائے، اس کو اللہ رب الجلال سے محبت ہو. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس سے بھی بڑی خوش قسمتی اور سعادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب الجلال کسی شخص سے محبت کرنا شروع کر دے. اور ایسی بہت ساری چیزیں اللہ رب الجلال نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ جن کاموں کو کرنے کے بعد انسان اپنے خالق اور مالک کا محبوب بن جاتا ہے. آپ تصور کیجئے کہ یہ احساس کتنا پیارا اور خوبصورت ہے کہ اس کائنات کے اندر اربوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں کے اندر کئی سولر سسٹم ہیں، سورج اور اس کے ارد گرد گھومنے والے سیارے، اور ان میں سے پھر ایک کہکشاں، اس کہکشاں کے اندر ایک سولر سسٹم، اس سولر سسٹم کے اندر بے شمار قسم کے سیارے، ان میں سے ایک سیارہ ہماری زمین کا، اس میں اتنے بر اعظم اربوں کی تعداد میں انسان، اور ان میں سے کسی ایک انسان کے بارے میں اللہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب تصور کیجئے کہ اس کائنات کے اندر اس کے مقام اور مرتبے کے کیا کہنے، وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اتنی بڑی کہکشاؤں کے اندر اور کائنات کے اندر خالق کائنات اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ لوگ ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبت اور پیار ان لوگوں سے ہے انفعهم للناس، جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کا سبب بنتے ہیں، جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اب اگر میں نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہماری اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے، ہماری اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام اور مرتبہ ہے، تو ہمیں یہ چیک کر لینا چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہماری وجہ سے لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ہماری طرف سے لوگوں کو کتنی خیر ملتی ہے. جتنی زیادہ ہماری طرف سے لوگوں کو خیر ملتی ہے، آسانی ملتی ہے اور نفع حاصل ہوتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ہم قریبی اور محبوب بننا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے نا، یہ تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے مادی فائدہ، کسی کو مادی طور پہ آپ کوئی فائدہ پہنچا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بندہ بھوکا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے، اس کے گھر کے اندر فاقے آ گئے ہیں، اس کے بزنس کے اندر کوئی ایسے پرابلم آئے، اس کی جاب چلی گئی، اس کا بزنس تباہ ہو گیا، حالات کے اندر کوئی بیماری اور ایسی پرابلمز آ گئی کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو ایک مادی فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے سب سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. یہ نہ ہو کہ تمہارے ارد گرد کوئی بھوکا سو جائے، تمہارے گھر کے اندر طرح طرح کے کھانے اور ڈشز موجود ہوں، ناشتے میں ہر بچے کی الگ الگ فرمائش کے مطابق چیزیں موجود ہوں، کھانے رات کا کھانے کے وقت ہر بندے کی الگ الگ فرمائش اور ہر الگ چیز موجود ہو، اور تمہارے قرب و جوار کے اندر تمہارے جاننے والوں میں، تمہارے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں کوئی بھوکا سو جائے. آپ نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے سوتا ہے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنمیوں سے پوچھیں گے نا، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ تو سب سے پہلے کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرے نمبر پہ کہیں گے لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہمیں بس اپنی پڑی ہوتی تھی، اپنی زندگی میں مگن ہوتے تھے. تو کھانا کھلانا، کسی کے لیے رزق کا بندوبست کرنا، کسی فاقہ زدہ کے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دینا، یہ ایک مادی فائدہ ہے جو آپ اس کو پہنچاتے ہیں. اسی طرح کسی شخص وہ بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کے لیے علاج معالجے کی سہولت میسر کر دیتے ہیں، اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں،
آپ اس کو دوائی لے کے دے دیتے ہیں. کیونکہ کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اس کو رخصت کر سکے, آپ اس کے لیے انتظام و انصراف کر دیتے ہیں. آپ کسی کے لیے لباس کا بندوبست کر دیتے ہیں, پینے کا پانی میسر نہیں ہے کسی کو. جیسے آج ہم دیکھیں غزہ کے اندر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ ایک پانی کا ٹینکر آتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ابھی رات کو میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اب اوپن تقسیم کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے کہ وہاں پہ حالات کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے. پہلے ہم کھانا بناتے تھے, تقسیم کرنے کے لیے اعلان کر دیتے تھے, اب کہتے ہیں کہ ہم چپکے چپکے لوگوں کے گھروں میں خیموں کے اندر تقسیم کر دیتے. تو وجہ کیا ہے, حالات اتنے زیادہ پیچیدہ ہو گئے. تو جب آپ مادی طور پہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ کے قرب و جوار کے کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. وہ بندہ جو کسی بیوہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے, بھاگتا ہے, کوشش کرتا ہے, کبھی کسی کو کہتا ہے, کبھی اپنے بجٹ میں کمی لے کے آتا ہے, کبھی اپنی ضروریات پہ کٹ لگاتا ہے, کبھی کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے, کبھی کسی سے مانگتا ہے کہ یار اس کو ضرورت ہے, چلو یار پورا کرتے ہیں. اسی طرح معاشرے کے اندر جو مساکین, وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہیں, سفید پوش ہوتے ہیں, سوال نہیں کرتے, لوگوں کو اپنے آپ کا شو نہیں کرتے کہ ہم بہت غریب ہیں, بہت ضرورت مند ہیں, ان کو ڈھونڈتا ہے, ان کے لیے تبرع کرتا ہے. فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. او یا اس شخص کی طرح ہے یقوم اللیل, جو رات کو قیام کرتا ہے, وہ یصوم النہار, اور دن کو روزہ رکھتا ہے. تو یہ مادی فوائد ہیں جو آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں لوگوں کے لیے. جیسے اسی حدیث کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے اس کی کچھ اور اس میں بھی بیان فرمائی. فرمایا تکشیف عن کربۃ, مادی فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ پریشان ہے کہ اس پہ ظلم و ستم کرتا ہے, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اس پہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. آپ اپنی حیثیت کو, اپنے عہدے کو استعمال کرتے ہیں, اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں میں اس سے اس تکلیف کو دور کروں. اس کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے, آپ اس پریشانی کا حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. اس کو یہ نہ سمجھے کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, آپ کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں, آپ کے بزنس کا وقت اس میں لگے گا. فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک آپ کسی کی مدد میں لگے رہیں گے, اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے, اس کے لیے وقت نکالیں گے, اس کے ساتھ چلیں گے, کسی کو ملنے جائیں گے, میں یشفع شفاعۃ حسنۃ, کسی کے پاس سفارش لے کے چلے جائیں گے کہ یار یہ اس کا یہ مسئلہ ہے, تم حل کر سکتے ہو, یہ جائز ضرورت ہے, اس کو پورا کر دو. فرمایا اللہ تمہارے معاملات کو سیدھا کرنے والا, اللہ تمہارے معاملات کے اندر برکتیں کرنا شروع کر دیں گے. اور آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو جو رفاع عامہ کے کاموں میں, خدمت خلق کے کاموں میں, لوگوں کی آسانی کے کاموں میں اپنے وقت کو وقف کر دیتے ہیں, اللہ ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اللہ ان کے مال کے اندر, ان کے وقت کے اندر برکتیں نصیب فرما دیتے ہیں. تو یہ فرمایا تکشف عن کربۃ, کوئی تکلیف اس سے دور کر دے. من نفس عن مسلم کربۃ, جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے, نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ, اللہ قیامت والے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں. تو یہ ایک مادی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال کے ذریعے مختلف طریقوں سے کسی کی مادی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. ایک فائدہ جو ہوتا ہے وہ نفسیاتی بھی ہوتا ہے, نفسیاتی نفع بھی ہوتا ہے. ایک بندہ آپ کے پاس مشورہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے, المستشار مؤتمن, پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک مشورہ بھی ایک امانت ہے. اب تم یہ نہ سوچو کہ اچھا اس کو صحیح مشورہ دے دیا بزنس کا تو میرے بزنس میں فرق پڑ سکتا ہے, کہیں میرا کسٹمر ادھر نہ چلا جائے, کہیں یہ میرے مقابلے میں کھڑا نہ ہو جائے. فرمایا تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس کو یہ نفسیاتی فائدہ پہنچاؤ. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا والنصح لکل مسلم, ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا یہ تم پہ فرض قرار دیا گیا. جب کوئی تجھ سے آ کے خیر خواہی مانگتا ہے تو یہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا, آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوئے, آپ کا مال خرچ نہیں ہوا, آپ نے کیا کیا ہے کہ اپنے مشورے کے ساتھ اس کو فائدہ دے دیا. ایک بندہ بیمار ہے بیچارہ, جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اس میں ایک نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں, اس کو فون کرتے ہیں, اس کا حال چال پوچھتے ہیں, بندے کو نا بڑے دکھ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں, لگتا ہے کہ میں تنہا ہو گیا ہوں, اکیلا ہو گیا ہوں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا. تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ صرف اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ بہت اس کو پیسے دے کے آئیں یا اس کے لیے بہت زیادہ ساز و سامان لے کے جائیں, صرف چلے ہی گئے ہیں. یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ تسلی کا باعث بنے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی بہت تاکید فرمائی. مسلمان کے 6 حق بتائے, ان میں ایک یہ بھی بتایا. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے سے پوچھیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا, میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کے لیے کیوں نہیں آیا. کہتے ہیں اللہ تو کائنات کا خالق ہے, تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے. اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تم نے اسے پوچھا ہی نہیں جا کے, تم اپنی زندگی میں مگن تھے. میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا. ایک روایت میں فرمایا من عاد اخاه مسلم, جو کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے لم یزل فی غرفۃ الجنہ, وہ ایسے جیسے جنت کے باغات میں چل رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ صبح کے وقت کسی مسلمان کی تیمارداری کرتا ہے, شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو کیوں اتنی زیادہ فضیلت؟ کیونکہ آپ اس کو نفسیاتی طور پہ فائدہ دے رہے ہیں. نفسیاتی فائدوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں, آپ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں یا بہت اچھا کام ہے, یا ضرور کرو یار اللہ تجھے کامیاب کرے گا. اگر اس کو کوئی ناکامی بھی ہوتی ہے آپ اس کو حوصلہ دیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, لوگوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں, مشورے دیتے ہیں, یار یہ اسکل سیکھ لو, یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے, ایسے کرو گے تو تمہارا بزنس زیادہ گرو کر جائے گا, یہ کرو گے تو لاس سے بچ جاؤ گے. یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو نفسیاتی فائدے دیتے ہیں. کوئی آپ کا امپلائی ہے, آپ اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیتے ہیں کام کے لیے. کوئی آپ کا کولیگ ہے, اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی, آپ اس کو دے کوئی بات نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, چھوٹا موٹی ضرورت ہے مجھے بتانا, میں کر دوں گا. ہو سکتا ہے ضرورت پڑے گا. کوئی پریشان آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے بتا دینا. ہو سکتا ہے اس کو ضرورت نہیں نہ پڑے, لیکن وہ یہاں پہ بوسٹ کر جائے گا, اس کو اطمینان مل جائے گا, خوشی ملے گی. تو یہ ہوتے ہیں مانوی فائدے, یعنی یہ بھی آپ لوگوں کو فائدہ دینے کا سبب بن رہے ہیں نفسیاتی طور پر. اچھا, ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے فائدے کی, وہ ہوتی ہے کسی کی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا. اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے جو آپ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی بھلائی ہے جو آپ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں. کسی کو پیسے دیں گے, اس کی ضروریات پوری کریں گے, اس کو 2 4 5 10 دن کا سکون ملے گا. کسی کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو دعوت دیں گے, اس کو تبلیغ کریں گے, اس کے علم حاصل کرنے کا انتظام کر دیں گے, کسی کو علم سکھا دیں گے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں میں فائدے حاصل کریں. تو سب سے بڑا فائدہ آپ جو کسی کو دے سکتے ہیں وہ یہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر اگر کوئی گناہ کا کام ہے تو لوگوں کے سامنے نہیں, تنہائی کے اندر پیار کے ساتھ انکانشیسلی اس کو سمجھائیں, تو خیر کی بات اس کو کریں, نیکی کی دعوت دیں, اور کوشش کریں کہ ہم سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کی جنت کے مسافر بن جائیں. یہ سب سے بڑا فائدہ. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل, جو کسی کو اچھی بات بتاتا ہے جتنا اس کو ثواب ملتا ہے بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. آپ کسی کو دین کا عالم بنا دیتے ہیں, کسی دینی مدرسے کا انتظام کرتے ہیں, کسی طالب علم کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیتے ہیں, اس علم کے ساتھ جتنے لوگ قیامت تک کے لیے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کے لیے وہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گا, اپنی اولاد کو پڑھا دیتے ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ, سب سے بڑا نفع جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں, ان کو اللہ کی جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کریں, ان کی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو یہ 3 طرح کے فائدے ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں, اور جتنا زیادہ دینا شروع کر دیں گے یہ فائدے, مادی طور پہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, کسی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں, آپ اللہ کے محبوب بننا شروع ہو جائیں گے. آپ جو ہے کسی کو نفسیاتی طور پہ بوسٹ کرنا شروع کر دیں, کسی کا حوصلہ بڑھانا شروع کر دیں, کسی کو موٹیویٹ کرنا, کسی کو کوئی اسکل سکھا دیں, کسی کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ایسی بات چیت کر دیں کہ وہ فائدہ مند ہو جائے اس کے لیے, تو یہ بھی آپ اللہ کے محبوب بن رہے ہیں. اور اگر آپ کسی کی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی کو جنت کا مسافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی کو اللہ کے عذاب سے, اس کی جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ سب سے بڑا فائدہ آپ اس کو دے رہے ہیں. اور ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے آپ اللہ رب الجلال کے محبوب بن رہے ہو. یہاں پہ 2 باتیں چھوٹی چھوٹی اور عرض کروں گا, پھر بات کو ختم کرتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ جو تینوں قسم کے فائدے ہیں, مادی فائدہ ہو, نفسیاتی فائدہ ہو, یا کوئی آخرت کا فائدہ ہو, اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے اپنے اور قریبی لوگ ہیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑے خیر کے کام کرتے ہیں, بڑا لوگوں کے ساتھ ہنس کے بات کرنا, موٹیویٹ کرنا, لوگوں کے لیے خوشیاں بکھیرنا, لیکن اپنے گھر میں جب آتے ہیں تو ایسے جلاد بن جاتے ہیں.
ان کی بیوی ان سے تنگ ہے، ان کے چھوٹے بہن بھائی ان سے تنگ ہے، ان کے والدین ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس کو بات کی تو پتہ نہیں آگے سے کیسے بولے گا، اس کے رشتہ دار اس سے پریشان ہے، اس کی باتوں سے، اس کے طرز عمل سے. تو بھائی آپ کے فائدے کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو آپ کے جتنے زیادہ قریب ہیں. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خیر الدینار، سب سے بہترین روپیہ پیسہ وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں. جب آپ نیکی کی نیت کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ میرے رب نے میری ذمہ داری لگائی کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، تو وہ جو گھر میں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، وہ بھی آپ کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. تو آپ کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں. ابتدا وہاں سے کریں. اسی طرح جو نفسیاتی فائدے ہیں، آپ باہر خیر کے کام کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ بڑی اچھی بات کر رہے ہو، اور گھر میں آپ ہر وقت جھگڑ رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کی شخصیت کو مسخ کر رہے ہیں، ان کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کی باتوں سے تنگ آ رہے ہیں، ان کو آپ بات بات پہ ڈانٹتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو بھئی وہ تو آپ کے لیے زیادہ حقدار ہے. ان کے ساتھ نفع اور فائدہ ان کو پہنچانا یہ تو تمہارے لیے زیادہ فائدے کی بات ہے. اسی طرح باہر آپ تبلیغ کرتے رہیں، مدرسے چلاتے رہیں، اور جناب دعوت و تبلیغ کے پروگرام ارینج کرتے رہیں، اور جناب ہم کہتے ہیں ہم بڑے علم کے خادم، ہم دعوت و تبلیغ کے خادم، اور اپنے گھر والوں کی طرف آپ توجہ نہ کریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. پہلا حکم ان کے لیے آیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. تو ہمارے نفع اور فائدے کے جو ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کے لیے کوئی سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں، اس کے حقدار کون ہیں سب سے زیادہ؟ جو ہمارے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہمارے والدین، بیوی، بچے، خاوند. اسی طرح نفسیاتی فائدہ ہوتا ہے نا، آپ جو ہے باقیوں کو نفسیاتی فائدہ دیتے ہیں. آپ اپنی بیوی کے جو گھر والے ہیں، رشتہ دار، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو نفسیاتی طور پہ اس کو پرابلم ہوگی نا. اس کے لیے نفسیاتی فائدہ کیا ہے کہ آپ اس کے لیے وہ ایفرٹ کریں جس سے اس کو خوشی محسوس ہو. یا بیوی جو ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ اچھا اس کا سلوک ہے، لیکن اپنے خاوند جو ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ یا اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے متعلقین کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو وہ نفسیاتی طور پہ اپنے خاوند کو ٹارچر کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کے لیے پرابلم کریٹ کرنے کا ذریعہ. تو اس کو نفع کیا ہے نفسیاتی؟ کہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جس سے اس کے خاوند کو خوشی اور سکون ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا سرور تدخلُ عَلَى مسلم، جو کسی مسلمان کو تو سکون پہنچاتا ہے، کوئی خوشی پہنچاتا ہے، اور سب سے زیادہ حقدار اس کے تو پھر اپنے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال بیوی، بچے، والدین، عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار، یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے فائدے کے حقدار ہیں. اور اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اپنے فائدوں کی ابتدا ان لوگوں سے کرنی چاہیے، اور پھر درجہ بدرجہ جہاں جہاں انسان کا بس چلے، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دینا چاہیے. اور اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ خیر الناس احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے وہ لوگ ہیں، محبوب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتے ہیں، لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی تو بنتا ہے نا کہ اللہ کو زیادہ برے وہ لوگ لگتے ہیں جو لوگوں کے لیے تکلیفوں کا باعث بنتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی تو ہے نا، میرے اس کو ذرا تھوڑا سا ریورس کر کے بھی تو دیکھنا چاہیے نا. تو ہم نے یہ مقام بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے، لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکانے والے تو نہیں ہیں، لوگوں کو تنگ کرنے والے. ہماری گفتگو اللہ کے رسول کو کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان محفوظ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو نفع دیں اپنے مال کے ساتھ، ہم اپنے مال کو روک روک کے رکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا نا برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. ایک طرف خود نہیں کھلاتا وہ تو مجرم ہے ہی ہے. فرمایا یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس کے لیے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرو. تو جب اللہ کے محبوب وہ لوگ ہیں جو نفع دینے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو برے وہ لوگ لگتے ہیں جو لوگوں کو تکلیف
تکلیفیں دیتے ہیں، چاہے وہ مادی تکلیف ہو، آپ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کو غلط چیز بیچ دیتے ہیں، حرام طریقے سے اس کے ناجائز مال سے قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو کسی کا مال چھین لیتا ہے بیمین فاجر، جھوٹی قسم کے ساتھ، فقط اوجب اللہ علیہ النار، اللہ جہنم کو اس پر واجب کرا دیتے ہیں۔ میں جو کسی کا ایک بالشت زمین، تھوڑی سی زمین قبضے میں کر لیتا ہے نا، چھین لیتا ہے، 7 زمینوں کا تو اس کو پہنایا جائے۔ اور ہم پورے جو ہے وہ پلاٹ کھا جاتے ہیں، لوگ بہنوں کا حصہ مار جاتے ہیں وراثت کے اندر، پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں مالی طور پر، ان کا حق چھین کے، ان کا مال چھین کے ان کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نفسیاتی طور پہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کے کولیگز ہیں اور وہ آپ کے رویے سے تنگ ہیں، وہ آپ کے سب آڈینس ہیں، وہ جناب آپ کی باتوں سے تنگ ہے، ان کے ساتھ آپ کا سلوک ہی اچھا نہیں ہے، آپ ہر وقت ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کو جھڑکتے رہتے ہیں، ہر وقت بجائے اس کے کہ ان کو بوسٹ کریں، ان کو آگے، کسی کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے مشورہ لینے کے لیے، تو آپ بجائے اس کے کہ اچھا مشورہ دیں، آپ جہاں غلط مشورے پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ تم سے نہیں ہو پائے گا، بڑے حالات خراب ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے نفسیاتی طور پہ ٹارچر ان کو کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ تو آپ اللہ کے مبعوث ترین لوگوں میں شامل ہو گئے، جو لوگ اللہ کو برے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کے گناہ کی طرف جانے کا ذریعہ بن رہے، خود لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، یار یہ گناہ کا کام ہے، یار نئی مووی ہے، یہ تمہیں دکھا کے لاتے ہیں، یہ مووی بڑی اچھی ہے، یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں، تمہیں ضرور دیکھیں، آپ کو خود کو جہنم کی طرف دھکیلتے ہیں، یا کسی اور طریقے سے کسی کی نیکی میں رکاوٹ کر رہے ہیں، کسی کو گناہ کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، کسی کو برائی اور بے حیائی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپوزٹ راستے پہ چل رہے ہیں، وہ راستہ جو آپ کو اللہ کے محبوب بنانے والا تھا، اس کو چھوڑ کے اس راستے پہ چل رہے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے آپ کے۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے محبوب اور پیارے بننا چاہتے ہیں، اور جب اللہ کے محبوب اور پیارے بن جائیں گے تو معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ مالی پریشانیاں، یہ وقت کی پریشانیاں، یہ گھروں کے مسائل، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے اور یہ ٹینشنیں، یہ پرابلم، ہر چیز جب اللہ کا پیارا بن جاتا ہے نا کوئی، اللہ پھر آسمانوں میں، آسمان کی مخلوق میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، پھر دنیا کی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مفاتیح للخیر، وہ خیر کے کاموں کو، خیر کے دروازوں کو کھولنے والے، مغالق للشر، برائی کے راستوں کو بند کرتے ہیں، لوگوں کے لیے جہاں جس راستے سے تکلیف آتی ہے نا، جس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا ذریعہ، ان راستوں کو بند کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مفاتیح للشر، وہ شر کے دروازے کھولتے، تکلیفیں ان سے، ہر بندہ ان کی زبان سے تنگ ہے، لوگ ان سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو قیامت والے دن سب سے برا انسان کو لگے گا جس کی زبان درازی کی وجہ سے لوگ ان سے بات کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ معاشرے میں ایسے لوگ ان سے بات ہی نہیں کرتے، یار اس کو بات اس نے پتہ نہیں آگے سے کس طریقے سے جواب دیا۔ تو فرمایا ایسے لوگ بنو، فرمایا توبہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو جس کی خیر کی امید رکھی جاتی ہے، یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، اور لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارا برا نہیں سوچے گا، یہ ہمارے خلاف سازش نہیں کرے گا، یہ میرے بارے میں بدگمانیاں نہیں پھیلائے گا، یہ مجھے برا مشورہ نہیں دے گا، یہ میرے راستے پہ روڑے نہیں اٹکائے گا۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ یرجا شرہ، جن سے لوگ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، یار یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کرے گا ہمارے، یہ روڑے اٹکائے گا، یہ پرابلم کریٹ کرے گا، یہ ذہنی ٹینشن دے گا، یہ لڑائی کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا، یہ میرے حقوق ادا نہیں کرے گا، اور اس سے خیر کی امید لوگ نہیں رکھتے۔ تو آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں میں شامل ہونا ہے، خیر بانٹنے والوں میں سے ہوں گے، اللہ بھی خیر بانٹ آپ کو عطا کرے، آسانیاں پیدا کرنے کی طرف چلے جائیں گے، اللہ وہاں سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ اگر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے بنیں گے تو آپ کی زندگی مشکلات کا سبب بنتی چلی جائے گی۔ اللہ کے راستے میں دینا شروع کریں گے، اللہ عطا کرنا شروع کر دے گا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا
کہ گن گن کے نہ دیا کر اللہ تعالیٰ سے، نہیں تو اللہ بھی تجھے رزق گن گن کے دے گا، اللہ سے حساب کتاب نہ کیا کر۔ اور فرمایا کہ اگر تو اپنے مال کو روک لے گی تو اللہ بھی خیر کے دروازے روک لے، بند کر دے گا تم پر خیر کے دروازے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ اچھا ہو، لوگ ہمیں نفسیاتی طور پہ سکون پہنچائے، وہ چاہے عزیز و قارب ہوں، کلیگز ہوں، سب آڈینس ہوں، جو بھی ہوں، اور لوگ ہمیں مادی طور پہ فائدہ دیں، لوگ جو ہے وہ ہمیں آخرت کا مسافر بنانے میں ہمارے ساتھ معاون اور مددگار بنے، تو پھر آپ کو بھی خیر کے کام کرنے والا بننا ہوگا۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہتر فرما دیں گے، آپ کی آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے لیے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک چھوٹی سی اعلان بھی ہے اور گزارش بھی ہے آپ لوگوں سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم اس مسجد میں کچھ نہ کچھ رفاع عامہ کے خیر کے کام کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ سردیاں آ رہی ہیں، ہمارے بچوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں اور اس طرح کے مسائل، ہم نے ایک پروگرام یہ ترتیب دیا ہے کہ ہم آپ تمام احباب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اب سردیوں کے کپڑے نکال رہے ہیں جو پرانے ہیں، ان میں سے کچھ کپڑے ایسے ہوں گے جو آپ کو لگے گا کہ اب ہم اپنے بچوں کو یہ خود نہیں پہنیں گے۔ ظاہر بات ہے ہر بندے کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے اور اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، تو ان کپڑوں میں سے وہ چاہے کپڑے ہوں جیسے سویٹر ہوں اور وہ سردیوں کے بستر بھی ہو سکتے ہیں جو صحیح حالت میں ہیں، قابل استعمال ہے، یہ نہیں کہ گھر کا گھر نکال کے آپ ہمیں دے دیں گے یہ آگے لوگوں کو دے دیں، جو قابل استعمال ہیں، اچھے کپڑے صاف ستھرے، کوشش کریں کہ ان کو دھو کے صاف کر کے وہ آپ مسجد میں بھیج دیں۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہمارے موجود ہوں گے، افضل صاحب ہوتے ہیں، زبیر صاحب ہیں، ہماری مسجد کے جو خادم ہیں وہ بھی ہوں گے، تو آپ ان کو لا کے دیں، وہ ہم انشاءاللہ اس کو پیک کریں گے، اس کو کیٹاگرائز کر کے۔ اسی طرح اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو کپڑوں کی ضرورت ہو سکتی ہے تو آپ وہ بھی اپنا اندراج ان کے پاس کروا دیں کہ جی یہ اتنے لوگ ہیں اور اتنی سال کی عمر ہے، بچوں کی ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ ان کی جو عزت نفس ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے رازداری کے ساتھ وہ کپڑے جو ہے وہ ان تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ تو لیکن میں بار بار گزارش کروں گا کہ یہ سارے لوگ یہ ضرور ایکٹیویٹی پرفارم کریں، ضائع کرنے کی بجائے قابل استعمال کپڑے اور بستر جو ہے وہ آپ مسجد میں جمع کروائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف کپڑے آپ نے جو ہے پرانے دینے ہیں، اگر آپ نئے خرید کے بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی اچھی آپشن ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے بچوں کے بھی جو کپڑے خریدنے ہیں نا سردیوں کے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی اس دفعہ ہم نے اگر اپنے بچوں کے لیے 3 خریدنے ہیں تو ایک ایکسٹرا خرید کے تو ہم نے جو ہے وہ غربا مساکین کے لیے رکھنا ہے۔ تو یہ تمام احباب اگر کوشش کریں گے، خود بھی کوشش کریں، اپنے جو قرب و جوار کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، تو انشاءاللہ الرحمن ہماری اس چھوٹی سی کوشش اور کاوش کی وجہ سے بہت سارے لوگ، آج کل حالات آپ کو پتہ بہت خراب ہے، بہت سارے لوگ سفید پوش ہیں۔ جب ہم نے یہ رفاع عامہ کے کاموں کا آغاز کیا تو ہمیں لگتا تھا کہ جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ CDR ہے، سوا گارڈن ہے، بڑا مہنگا علاقہ ہے، یہاں پہ کیسے غریب مسکین ہو سکتے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیسے کیسے گھرانوں سے ریکویسٹیں آتی ہیں کہ جی ہمارے بچے کی تعلیم کا خرچ پورا نہیں ہو رہا، ہم کتابوں کی وجہ سے بچہ جو اسکول نہیں بھیج پا رہے، تو بڑے پرابلم ہے لوگوں میں۔ تو کوشش کریں کہ تمام احباب اپنا اپنا اس میں کردار ادا کریں تاکہ یہ خیر کا کام شروع ہو سکے۔ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا تو ہمیں دیکھ کے اور بھی کئی جگہوں پہ یہ پروگرام شروع ہوں گے۔
آپ جو آپ کے دوست احباب رشتہ دار دوسرے شہروں میں ان کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی اپنے علاقے میں یہ کام شروع کریں تاکہ یہ خیر کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے اور یہ ہمارے اس موضوع سے متعلقہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن جائے گے انشاءاللہ الرحمن. جو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ وقت دے سکتے ہیں وہ آئیں مسجد میں پیکنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. کسی بھی طریقے سے آپ اس پروجیکٹ میں تعاون کا ذریعہ ضرور بنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. فرما لیجیے پاؤں کے ساتھ پاؤں کے کھڑے ہوا کریں. پاؤں جو ہے وہ اپنی جسامت کے مطابق کھولا کریں اور انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة